ان میں سے محرم جو ہے وہ ایک اور بھی خصوصی فضیلت رکھتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ محرم کے مہینے میں ہمیں اور زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ محرم کے مہینے سے جڑی کچھ اضافی باتیں ایسی ہیں جو باقی احترام والے 3 مہینوں میں ہمیں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر محرم کے مہینے کے بارے میں ہمیں اسلامی تعلیمات میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک بڑا دن ہے، وہ دن ہے عاشورہ کا دن، محرم کی 10 تاریخ۔ یہ عاشورہ کا دن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے، جب سے اللہ نے وقت کو پیدا کیا، چاند سورج کا نظام بنایا، اس نظام کے ذریعے سے وقت پیدا ہوا، تب سے اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑے اہم کام وہ محرم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے کروائے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام، حضرت آدم کی پیدائش 10 محرم کو ہوئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ 10 محرم کو دیا گیا، ان کو اور ان کی بیوی صاحبہ کو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی صاحبہ کو جب تک اللہ نے چاہا تب تک وہ جنت میں رہے۔ پھر جب ان کو جنت سے بے دخل کیا گیا اور زمین پہ اتارا گیا، وہ بھی 10 محرم کی تاریخ تھی۔ پھر جب ان کی توبہ قبول کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی، 10 تاریخ تھی۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام، ان کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جو طوفان پانی کا عذاب آیا اور ساری دھرتی پہ پانی چڑھ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سکھانے سے، اللہ کے بتانے سے کشتی تعمیر کی، اور اس کشتی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی امت کو نجات عطا فرمائی۔ تو جس دن وہ طوفان اور وہ پانی جو اترا ہے اور ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹکی ہے، وہ دن بھی 10 تاریخ کا، محرم کا 10 تاریخ کا دن تھا۔ تو 10 تاریخ محرم کی اس کے اندر بڑے کام ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، انہوں نے اور ان کی قوم نے بہت طویل ترین ظلم اور بربریت کا سامنا کیا تھا، اور فرعونی اور قبطی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی قوم پر ہر طرح کے جرائم اور مظالم اور سفاکیت، خون خرابہ، خون ریزی، اس کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر اتنی سختی تھی کہ انہوں نے باقاعدہ، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ قرارداد پیش کی کہ اے موسیٰ، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہم پر بڑے طویل زمانے تک ظلم ہوتے رہے ہیں، اور اب بھی ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے جو نجات عطا فرمائی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ایسے سخت اور خطرناک اور بڑے دشمن کو غرق کیا اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، تو وہ تاریخ بھی 10 محرم کی تھی۔ تو 10 محرم کی تاریخ کو بہت بڑے کام اللہ تعالیٰ نے یہ کروائے ہیں، اور اسی لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے جو روزہ فرض کیا گیا وہ صرف 10 محرم کا تھا۔ پورے سال میں ایک روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ روزے فرض کر دیے، تو پھر محرم کے بارے میں اختیار دے دیا گیا، جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی ہمیشہ روزہ رکھتے رہے، یہاں تک کہ مدینے میں نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلا کہ لعنتی یہودی جو ہیں وہ یہودی بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے 10 محرم کی تاریخ کو یہ احسان فرمایا تھا کہ ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا تھا اور دشمن سے نجات دے دی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہمارا موسیٰ سے تم لوگوں کے مقابلے میں رشتہ زیادہ گہرا ہے، ہمارا تم لوگوں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو رشتہ ہے وہ زیادہ گہرا ہے، ہم ان کے طریقے پر ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر ہیں، تم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، لہٰذا ہم ضرور 10 محرم کے روزے میں اس نیت کو بھی شامل کر